علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ فرمایا لا، ہر سال تو فرض نہیں ہے، ولو قلت نعم لوجبت، ہاں اگر میں کہہ دوں کہ ہاں تو تمہارے اوپر حج کرنا ہر سال فرض ہو جائے گا۔ دیکھیے اس سے دو چیزیں ہمارے لیے واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ سوالات کرنے سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے۔ جتنی زیادہ سوال کرتا ہے اتنی زیادہ پھر قیدیں لگ دی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل نے گائے کے بارے میں بڑے سوال کیے، کیسی ہونی چاہیے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو راوی اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر جب ان کو کہا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے بے جا سوال کر کر کے خود اپنے اوپر ساری قیودات کو نافذ کر لیا۔ تو یہ تو پھر بھی دربار رسالت ہے۔ تو ایک درس یہ دیا کہ زیادہ سوالات سے بچو، جتنا علم تمہیں دیا ہے اسی کے مطابق ہی عمل کرو۔ اور دوسرا پھر اپنا مختار کل ہونے کے بارے میں خبر عطا فرمائی۔ فرمایا لوگو اس کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیارات تکوینیہ اور اختیارات تشریعیہ دونوں قسم کے اختیارات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائے ہیں۔ یعنی میں چاہوں تو کائنات کے اندر جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو میرے محکوم کر دیا ہے اور مجھے اس کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ ہیں احکامات تکوینیہ۔ اور فرمایا کہ میرے انڈر تو احکامات تشریعیہ بھی ہیں۔ احکامات تشریعیہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ جس پر جو چاہوں حلال کر دوں، جس پر جو چاہوں حرام کر دوں، جس کو جو چاہوں فرض کر دوں، جس کو جو چاہوں فرض نہ کروں۔ تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، لواجبت، واجب ہو جاتا اگر کیا، اگر میں نعم کہہ دیتا، اگر میں کہتا کہ ہاں تمہارے اوپر ہر سال حج کرنا ضروری اور فرض ہے، تو میرے کہنے کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب کل، مالک کل بنا کر بھیجا ہے۔ خالق کائنات کے بعد اگر کوئی پوری دنیا، پورے عالم پر کے جتنے بھی عالم ہیں، ہزاروں عالم، سب کا اکیلا اور واحد مالک ہے خدا کے بعد، تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حج کیا ہے اور اس کی فضیلت کتنی ہے، تو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے گاہے بگاہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دی۔ حتیٰ کہ حج یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اس کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اس کو ایسا کر دیتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اس کو اتنا گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی ترغیب اور حج کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ تم کرتے رہا کرو۔ جس کے پاس استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، فرمایا کہ یہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی اس میں اگر لوہا ڈال دیا جائے تو اس کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور اگر اس میں سونا اور چاندی ڈال دیا جائے تو اس کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ جیسے بھٹی
ان کے زنگ کو اور ان کے محل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے تو حج بھی اس سے گناہوں کو اور اس سے اس کی غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی سعادت پانے والے کے لیے شفاعت کا مجدہ بھی سنایا۔ فرمایا بلکہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے والا بھی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحاج یشفع فی 400 اہل بیت او اہل بیت ہی، یعنی راوی کو شک ہے کہ یا حضور نے اہل بیت فرمایا یا اہل بیت ہی فرمایا۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو حج کرتا ہے، حاجی جو ہوتا ہے، وہ اپنے گھر کے 400 افراد کی سفارش کرے گا۔ قیامت کے دن 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور 400 افراد کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَخْرُجُ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو حج کرتا ہے پھر وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو اپنا مال خرچ کر کے اور اپنا جانی اور مالی، یعنی جانی اور بدنی طاقت خرچ کر کے اور مالی روپیہ پیسہ خرچ کر کے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو محروم نہیں رہنے دیتا ہے، پھر دونوں جہاں کی اللہ اس کو سعادتیں عطا فرما دیتا ہے۔ حج وہ عظیم فریضہ ہے کہ اگر اس کی ادائیگی کے دوران یا پھر بندہ حج کے لیے جاتے ہوئے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اللہ وہ ثواب اور وہ اجر عطا فرماتا ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خرج حاجا فمات، جو حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور پھر وہ فوت ہو گیا، وہ مر گیا، کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اب یہ اگر حج کر کے آ جاتا تو ممکن تھا کہ اس کا حج قبول نہ ہوتا، ممکن تھا اس کا حج رد کر دیا جاتا، کیونکہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن کا حج قبول ہوتا ہے اور لاکھوں ہزاروں وہ بھی ہوتے ہیں جن کا حج قبول نہیں بھی ہوتا ہے۔ ان کو صدا دے دی جاتی ہے، ندا دے دی جاتی ہے کہ لوٹ جاؤ، تمہارا کوئی حج قبول نہیں ہے۔ تو یہ جاتا تو ممکن تھا کہ اس کا حج قبول نہ ہوتا، اگر حج قبول ہو بھی جاتا تو اس کو ایک حج کا ثواب ملتا۔ لیکن دیکھیں یہ بندہ حج کے لیے چلا ہے، چاہے وہ گھر سے تھوڑی ہی دور گیا ہے اور وہ فوت ہو گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، تو اب اللہ نے اس کو کتنی سعادت عطا فرمائی ہے کہ اب یہ تو فوت ہو گیا ہے لیکن قیامت تک اس کے لیے ہر سال حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور قیامت ہزاروں سالوں بعد پتہ نہیں کب آئے گی قیامت، اور اتنے سال کے حج کا ثواب یہ مر گیا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں ہر سال درج ہوتا رہے گا۔ کتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للحاج ولم استغفر له الحاج، فرمایا جو حج کرتا ہے پھر وہ محروم نہیں رہتا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں ہے، اس کے آگے والا درجہ اور اس کے آگے والی فضیلت بھی رب اس کو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ خود تو بخشا جاتا ہے اور یہ جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ خود مغفرت یافتہ ہو کر لوٹتا ہے
اور جس کے لیے یہ مغفرت کی دعا کرتا جاتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر قید نہیں لگائی کہ ایک کی مغفرت کروائے گا تو ایک کی مغفرت ہوگی، 2 کی کروائے گا 10 20 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ، نہیں، فرمایا جس کے لیے بھی یہ دعا کرتا جائے گا رب اس کے حج کی وجہ سے اس کی مغفرت فرماتا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان فرمان سے ایک مسلمان کے لیے حج کا شوق پیدا ہوتا ہے اور جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور یہ دل کرتا ہے کہ وہ وقت آئے کہ وہ کعبہ معظمہ سامنے ہو، روضہ رسول سامنے ہو، اور ہم اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ شریف کو چوم رہے ہوں، اپنی پلکوں سے کعبۃ اللہ شریف اور روضہ منورہ کو سجدے کر رہے ہوں اپنی پلکوں کے ذریعے۔ ایک انسان کے جذبات یہ کہتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے جذبہ، وہ محروم شخص ہے اور اس کو بد نصیب کہہ سکتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی دولت کے لیے تو دھڑکتا ہے، دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لیے تو ہر وقت بےتاب رہتا ہے، ہر وقت جس وقت اپنے سے بڑے منصب والے کو دیکھتا ہے تو اس کا دل للچاتا رہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے سامنے جب حج کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یا پھر اس کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کا دل دھڑکتا نہیں ہے، اس کا دل تڑپتا نہیں ہے، تو پھر وہ محروم شخص ہے، وہ بد نصیب شخص ہے۔ حقیقت میں کامیاب مسلمان وہی ہے جو جیتا ہی اس لیے ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو جاؤں، کب وہ وقت آئے میں خدا کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، اور وہ ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا ہے یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، پھر گنبد خضرا کو بھی دیکھوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب آ کے ذرا کعبے کا بھی کعبہ دیکھ لو۔ یعنی کعبۃ اللہ شریف تو کعبہ ہے، لیکن اس کعبے کا بھی کعبہ میرے حضور کا روضہ ہے، اللہ نے میرے حضور کے روضے کو بھی اس کعبے کا کعبہ بنایا ہے۔ تو ہر مسلمان کا دل دھڑکنا چاہیے، ہر مسلمان کے یہ جذبات ہونے چاہیے کہ جیسے ہی مجھے زندگی میں فرصت ملے گی تو پہلی ہی فرصت میں کوئی اور کام کیے بغیر میں اپنے رب کے دربار میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ایک ایمانی جذبہ ہونا چاہیے۔ حج کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن حج کے کچھ مقاصد بھی ہیں، ان مقاصد کی طرف اگر نظر کی جائے تو پھر حج کا ثواب دوبالا ہو جاتا ہے۔ کئی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ جس وقت حج کے لیے سارے کے سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہوتے ہیں، لبیک کی صدا بلند کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت گویا کہ یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ سازشیں کرنے والوں تم سازشیں کر کر کے اپنے ہی غیظ و غضب میں جل جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ مسلمان جس طرح پہلے عروج پر تھے، مسلمان ہمیشہ عروج پاتے رہیں گے۔ ارے یہی تو وہ مغرب چاہتا ہے، یہی تو وہ لوگ چاہتے ہیں جو سازشیں کرتے ہیں، اسلام مخالف لابیاں، وہ دن رات یہی تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا یہ جو اکٹھ ہے، یہ جو جوڑ ہے، یہ جو مسلمانوں کی ینگاگیت ہے اور مسلمانوں کا یہ جو اجتماع ہے، اس کے اندر تفرقہ ڈال دینا چاہیے، اس کو الگ الگ کر دینا چاہیے۔ اور وہ مثال ان کے سامنے ہے کہ جس وقت ایک باپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ ایک ایک لکڑی پکڑو اور اس کو توڑ دو، سب نے بآسانی ان لکڑیوں کو توڑ دیا،
اور پھر ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور کہا کہ بیٹا اب ذرا اس گٹھے کو توڑ کر دکھاؤ۔ سب نے زور لگایا لیکن وہ گٹھا نہ ٹوٹا۔ فرمایا کہ یہ اکٹھے ہونے کی اور الگ الگ ہونے کی مثال ہے، اگر تم بکھر جاؤ گے الگ الگ ہو جاؤ گے، پھر جو تمہیں توڑنا چاہے گا تمہیں ٹوٹتے دیر نہیں لگے گی، لیکن اگر تم ایک جان ہو کر رہو گے، یک جان ہو کر رہو گے، اکٹھے ہو کر رہو گے، ایک اجتماع بن کر رہو گے، ایک جماعت بن کر رہو گے، پھر کوئی چوٹی کا زور بھی لگا لے گا، پھر وہ جتنے مرضی ڈالر لے لے گا، وہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی الگ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے حج یہ اسی یعنی ایک یہ جو سازش ہے اس کو توڑنے کے لیے یہ ایک علم بلند کیا جاتا ہے کہ توڑنے والوں تم توڑتے رہو گے۔ اللہ کے فضل سے اسلام پہلے بھی عروج پا رہا تھا، اسلام ہمیشہ عروج پاتا رہے گا۔ لیکن دیکھیں تو صحیح کہ یہ سازشیں اب کس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ اب وہ حرمین شریفین کی رونقیں جو پہلے ہوتی تھیں، جہاں پر دجال بھی داخل نہ ہو سکے گا، جہاں پر شیطان بھی نہیں جاتا، ڈرتا ہے جاتے ہوئے، وہ مکہ معظمہ، وہ مدینہ منورہ، وہ حرم، وہ حرمین شریفین، اب دیکھیں کہ وہاں پر کیسے یہ دجالی ان کے چیلے گھس چکے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈالا جائے۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم جتنا زور لگا چکے ہو اس سے بھی زیادہ زور لگاؤ اور تمہاری نسلیں جو مر چکی ہیں وہ ساری کی ساری اکٹھی ہو جائیں، اور آئندہ آنے والی تمہاری خبیث نسلیں ساری کی ساری اکٹھی ہو کر آ جائیں اور مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یہ تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی یہ اعلان اور چیلنج کرتے ہیں، نہ مسلمانوں کو آج تک کوئی توڑ سکا ہے، نہ آئندہ کبھی کوئی توڑ سکے گا۔ اس لیے اپنی سازشیں اپنے پاس رکھو، مسلمانوں کے خلاف تمہاری سازشیں تمہارے اپنے خلاف ہی ہو جائیں گی۔ جیسے بلعام بن باعورہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکلا تھا بد دعا کرنے کے لیے، تو چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرے، لیکن وہ بد دعا اس کے اپنے بارے میں نکلتی تھی اس کی زبان سے، اور اس کی اپنی قوم کے بارے میں نکلتی تھی۔ تو تم جتنی مرضی سازشیں کر لو، یہ سازشیں مسلمانوں سے ٹکرا کر تمہارے ہی حق میں الٹی پڑ جائیں اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ مسلمان کل بھی زندہ قوم تھی، مسلمان اب بھی زندہ قوم ہے، اور مسلمان صبح قیامت تک زندہ قوم بن کر رہے گی۔ تو اس لیے پہلا حج کرنے کا مقصد ایسے لوگوں کی سازشوں کو توڑنا ہے جو مسلمانوں کو توڑنا چاہتے ہیں، اور یکجا ہو کر دکھانا ہے کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، ہم خدا کا علم بلند کرنے والے ہیں، ہمیں نہ کوئی پہلے توڑ سکا ہے نہ کوئی آئندہ توڑنے کی جرت کر سکتا ہے۔ ایک اور جو مقصد اور بہت ہی خوبصورت مقصد ہوتا ہے وہ ایک اتحاد اور یگانگت کو فروغ دینا ہوتا ہے کہ جس وقت ہر جگہ سے، ہر ملک سے مختلف لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت فرق ختم ہو جاتا ہے کالے گورے کا، امیر اور غریب کا، سب ایک ہی لباس میں اکٹھے ہو کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت گویا کہ دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پہلے بھی ایک جان ہو کر رہ رہے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ایک جان ہو کر ہی رہتے رہیں گے۔ اور تیسرا مقصد تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا، یعنی جس وقت بندہ حج کرنے جاتا ہے اس کا مقصد دکھاوا نہ ہو، اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ مجھے لوگ حاجی کہیں یا میری واہ واہ ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میرے گناہ میرا رب مجھے معاف فرما دے، رب میری مغفرت فرما دے، مجھے تقوی حاصل ہو جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے۔ پہلے میں گناہ کرتا تھا، اب میرا گناہوں سے بازو چھوٹ جائے، پہلے میرا دامن گناہوں سے لتھڑا ہوا تھا، اب میں وہاں جاؤں، پاکیزہ ہو کر آؤں،
اور ہمیشہ پاکیزہ بن کر اپنے رب کا غلام اور اپنے رب کا بندہ بن کر زندگی گزارتا رہوں۔ ایک اور خوبصورت مقصد وہ یہ ہے کہ شریعت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ اب دیکھیں، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، بظاہر اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے، اور وہاں پر جا کر عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور وہاں پر جا کر خون بہانا اور کعبۃ اللہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دینا، 7 چکر لگانا، پھر دوسرے 7 چکر، پھر چکر لگانا، بظاہر اس کی کوئی افادیت اور کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ایک مسلمان جب جاتا ہے وہاں پر اور یہ کعبۃ اللہ شریف کے چکر بھی لگاتا ہے، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ بھی لگاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا بظاہر کوئی فائدہ مجھے مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم کیا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، حج اس انداز سے کرنا ہے، اور میں مسلمان ہوں، اور مسلمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ سر خم تسلیم کر لینا۔ میرا سر خم ہے میرے رب کے حکم کے آگے، میرا رب جو جو حکم دیتا جائے گا میں اس کا بندہ ہونے کے ناطے وہ حکم مانتا جاؤں گا۔ تو یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا سر میرے رب کے آگے خم ہے، مجھے جو بھی وہ حکم عطا فرمائے گا میں اس حکم پر عمل کروں گا۔ اور پھر اس کا ایک ذریعہ، ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ میں جاؤں تو میری جا کر وہاں بخشش ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حج کرنے جاتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بلکہ صرف اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ جس کے بارے میں بھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ایک مقصد حج کا اور عظیم مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دے، اس لیے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک مقصد درس مساوات بھی ہوتا ہے، اور یہ جا کر جس وقت سارے ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، سارے کالے اور گورے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے، گویا کہ مسلمان یہ پیغام دیتے ہیں کہ اگرچہ دنیا کے اندر یہ نظام ہے کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چودھری ہے اور کوئی عام ایک ذات والا انسان ہے، لیکن سن لو جس وقت ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پھر یہ فرق ختم کر دیتے ہیں، کوئی یہاں فرق نہیں رہتا ہے، کوئی یہاں فرق یعنی سارے کے سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں، ہم سارے یکساں ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی کو اونچا نیچا نہیں سمجھتے ہیں، ہم سارے مسلمانوں کو برابر سمجھتے ہیں، اور مساوات کا درس دیتا ہے حج، اور یہ درس دیتا ہے کہ یہاں پر جس طرح سارے برابر ہیں، جب تم اپنے ملکوں میں جاؤ گے، اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو وہاں پر بھی تم نے یہ روش قائم رکھنی ہے، وہاں پر جو غریب ہوگا اس کو بری نظر سے نہیں دیکھنا ہے، حقارت سے نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کو بھی اپنا بھائی سمجھنا ہے، اگر اس کو تمہاری ہیلپ اور مدد کی ضرورت ہو تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، کیونکہ تم نے حج کیا ہے، اور حج ایک مسلمان کو مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ اب یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ اب آخر میں ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا پچھلی دفعہ بھی میں نے واضح کیا تھا، اور اس دفعہ میں تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ چیز، تاکہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اب ہر ایک کی اس تک پہنچ نہیں ہے، ہر ایک وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، ہر ایک کے علم میں وہ بات آ نہیں سکتی ہے کہ ہمارے اوپر بیٹھے حکمران کیا کر رہے ہیں، کون سے قانون بنا رہے ہیں، کون سے بل پاس کر رہے ہیں۔ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے خاندانی تشدد بل کے نام سے، دیکھیں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اسلام میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی گھر کا سربراہ ہے وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ کے اندر قانون موجود ہے، قاضی بھی موجود ہے، جج بھی موجود ہے، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کو روکا جائے، وہ ظلم و ستم گھر پر نہ کرے۔ اور اگر بچے بگڑتے ہیں، وہ اپنے والدین کا حکم نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بھی قانون ہے کہ والد اور گھر کا سربراہ ان کو سزا دے سکتا ہے، حتیٰ کہ اتنی بھی شریعت میں اجازت ہے کہ اگر وہ زیادہ بگڑ جاتے ہیں
تو ایک حد تک ان کو مارنے کی بھی اجازت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ جس وقت 10 سال کا بچہ ہو جائے، تم جس وقت 7 سال کا ہو جائے اس وقت اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے پھر بھی وہ بچہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو تم مار کر نماز پڑھاؤ۔ یعنی ایک حد تک اس کو مارنے کی بھی اجازت ہے، شریعت نے یہ قانون رکھا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں بھی شریعت نے قانون بنایا ہے کہ دیکھو اگر بیوی پر اس کا شوہر ظلم کرتا ہے تو اس کو خلا لینے کی اجازت ہے، اور اگر بیوی بد چلن ہے اور وہ اس کا شوہر کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی شریعت نے سٹیپ بنائے ہیں۔ پہلے اس کو چاہیے کہ اپنا بستر الگ کرے، پھر اور سٹیپ، یعنی ایک وقت آتا ہے کہ اس کو ایک حد تک مارنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ایک حد تک زیادہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت کے اندر سارے کے سارے جب قانون موجود ہیں تو پھر یہ قانون پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، اور اس کی علماء اہل سنت، علماء حق کا بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ گزارش کرتے ہیں اور یہ قرارداد پیش کرتے ہیں کہ یہ قانون فوری طور پر واپس لیا جائے۔ شریعت مطہرہ کے مطابق، شریعت مطہرہ کے اندر جو بھی چیز پاکستان کے اندر شریعت کے خلاف ہوگی وہ نہ کبھی پہلے چل سکی ہے نہ آئندہ کبھی چل سکتی ہے، نہ وہ بل پہلے کبھی پاس ہوا ہے نہ آئندہ کبھی پاس ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم یہ بل پاس کر کے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو تو پھر سمجھ لو تم صرف اپنی آخرت برباد کرنے کی حد تک ہی رہ سکتے ہو، مسلمانوں کے اوپر کبھی بھی اسلام کے خلاف قانون تم نافذ نہیں کر سکتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر اسلام کا قانون چلتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی قانون ہمارے اوپر نہیں چلتا ہے۔ کافر ایک مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا ہے، کافر مسلمان کے حق میں کافر کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایک مسلمان ہے، عظیم مرتبے والا ہے، عالی شان والا ہے۔ کوئی کافر کو حق نہیں ہے کہ اس پر یہ ولایت حاصل کرے اور اس کا وارث بن جائے اور اس پر یہ حکم چلائے۔ مسلمان کا مقام رب نے زیادہ بنایا ہے۔ جب ایک کافر کوئی اپنا اثر و رسوخ ایک مسلمان پر استعمال نہیں کر سکتا ہے تو جو قانون اسلام کے خلاف ہو وہ قانون کیسے مسلمان پر لاگو اور لازم ہو سکتا ہے؟ اب وہ قانون کیا ہیں جو اس ملک کے اندر بنائے گئے، اور اس کی چند شکیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ گھر کے اگر کسی فرد کو جسمانی سزا دی گئی، یہ ایک شک ہے، یا اس کا خرچہ بند کیا گیا یا کم کیا گیا، یا گھر کا فرد سمجھتا ہے کہ اس کی توہین یا تذلیل ہو گئی ہے، یعنی گھر کا فرد سربراہ اس کی توہین کر دے اور اس کی تذلیل کر دے، یا پھر اس کے نجی معاملات میں دخل اندازی کرے۔ اب یہ بھی قانون ہے، اور میرے پاس یہ انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ جو آئے کہ ہمارے پاس تو یہ قانون پہنچا نہیں ہے، یہ کہاں بنا ہوا ہے؟ میرے پاس یہ بل انگلش میں بھی ہے اور یہاں پر موجود ہے، اور اردو کے اندر بھی یہ بل ہے، اور اس کے اندر یہ شکیں موجود ہیں کہ کوئی گھر کا بڑا فرد کسی چھوٹے فرد کے نجی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ چاہے تو موبائل پر جو مرضی کرتا رہے، وہ چاہے تو جو مرضی بے حیائی دیکھتا رہے، بے حیائی کرتا رہے، بڑا فرد گھر کا کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر ایک یہ قانون بھی بنایا گیا کہ اس کو دھمکی نہیں دی جا سکتی ہے، اس پر سختی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو ڈانٹا نہیں جا سکتا ہے، اس پر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے قانون اس کے اندر موجود ہیں، یعنی نہ بچوں پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ ان کو ڈانٹا جا سکتا ہے، نہ ان کا خرچہ کم کیا جا سکتا ہے، نہ خرچہ بند کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی توہین کی جا سکتی ہے، نہ ان کی تذلیل کی جا سکتی ہے۔ جو یہ کرے گا، اب یہ قانون کے آخر میں ہے، جو یہ کرے گا تو پھر اس کو کم از کم 6 مہینے کی اور زیادہ سے زیادہ 3 سال کی اس کو سزا دی جائے گی، اور اس کو 1 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ تک اس کو جرمانہ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، والد اپنے بچوں کو ڈانٹے گا، یہ تو گیا جیل میں۔ اب والدہ اپنے، ظاہر سی بات ہے، والد صاحب کا ساتھ دے گی، یہ بھی گئی جیل میں۔ اب پیچھے بڑا بھائی رہ گیا، بڑے بھائی نے اگر ڈانٹا تو وہ بھی جیل میں چلا گیا۔ اب پیچھے بیوی کو کون سنبھالے گا، بچوں کو کون سنبھالے گا، بہو کو کون دیکھے گا، بچوں کا خرچہ کون چلائے گا، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ بچے تو پہلے ہی اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو یہ بگڑ جاتے ہیں، اور آج کا ماحول آپ کے سامنے بے حیائی والا، اگر ان پر توجہ نہ کی گئی تو یہ تو پھر بگڑ جائیں گے۔ اس بل کا سراسر یہ مطلب ہے کہ یہاں پر فحاشی اور عریانی کو پھیلانا
اور یہاں پر وہ یورپ کا ماحول پیدا کرنا کہ جہاں پر رہتے ہوئے مسلم والدین تو کیا غیر مسلم والدین بھی آنسو بہاتے ہیں کہ ہم کس عذاب میں پھنس گئے ہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ ہماری اولاد ہی پیدا نہ ہوتی۔ آج ان کی اولاد ہے لیکن وہ اپنی اولاد پر کوئی اثر و رسوخ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، فوراً پولیس آ کر جیل میں پھینک دیتی ہے۔ اب یہ قانون ہمارے ملک میں یہ بنانا چاہتے ہیں، اور یہ وہ بل نہیں ہے جو پاس ہونا ہے، بلکہ یہ وہ بل ہے جو پاس ہو چکا ہے۔ میں پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے اور سنی علماء کونسل چونگ کی طرف سے اس بل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ یہ بل کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سراسر جتنی بھی شکیں ہیں یہ اسلام کے خلاف ہیں، اور اسلام کے خلاف جتنی بھی شکیں ہوں گی وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اپنا آئین اٹھا کر دیکھو، تمہارے آئین میں جو سب سے پہلا اور فرسٹ آئین لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو سپریم لا ہے، جو سب سے بڑا قانون ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ اگر کوئی قرآن اور سنت میں قانون موجود ہے اور ہمارا بنایا ہوا قانون اگر قرآن اور سنت کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ پہلے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، اسی آئین کے تحت میں متنبع کر رہا ہوں اور یہ میں قرارداد پیش کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے آئین اور قانون اور یہ بل تمہارے پہلے آئین کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، اس لیے یہ بل کبھی بھی قابل قبول نہ ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے کے بجائے، مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانے کے بجائے یہ بل فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اگر واپس تم نہیں لیتے ہو اس کا رد و بدل کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تمہارے 4 دن رہ گئے ہیں، اور 4 دن نہ بھی رہ گئے ہو، زندگی کے تو 4 دن رہ گئے ہیں، تمہاری آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی، پہلے برباد ہوئی پڑی ہے، مزید جہنم کی گہری سے گہری وادی اپنے لیے کھول رہے ہو اور کھود رہے ہو، اور رب کے غضب کو ہر آن ہر لمحہ آواز دے دے کر پکار رہے ہو کہ رب کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نازل نہیں ہوتا ہے۔ شکر کرو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے تو اس وجہ سے رب کا عذاب تم پر نہیں آ رہا ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ خدا کا عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہو رہا ہے۔ آخری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے اسلام کے خلاف جتنے بھی ایسے بل ہیں اور جتنے بھی ایسی سازشیں ہیں فوری طور پر بند کی جائیں اور فوری طور پر واپس لی جائیں، نہیں تو ہم ان کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اسلام کا علم ہمیشہ بلند رہا ہے، اسلام کا علم ہمیشہ بلند رہے گا۔ اسلام کے خلاف سازشیں نہ کبھی کامیاب ہوئی ہیں اور رب کعبہ کی قسم نہ کبھی کامیاب ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ ان حکمرانوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اسلام کے مطابق ہمیشہ چاہے جتنی بڑی مرضی مشکل آ جائے اللہ ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔